جو میں نے ابتدائی میں بہت ساری باتیں کی ہیں سر، اس کے اندر ایک بحث تو پاکستان تحریک انصاف کو لے کر یہ کانسٹنٹلی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خان صاحب کی فیملی یعنی ان کی بہنیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بہت عرصہ آپ جیسے بہت سارے جو رہنمائے پی ٹی آئی کے وہ آ کے یہ کہتے رہے کہ نہیں ایسا کوئی ڈویژن نہیں ہے، وہ فیملی ہے، پارٹی الگ ہے. لیکن سر اب تو ڈویژن بڑی کلیئر نظر آتی ہے، جہاں پہ بہنیں کھڑی ہو جائیں بیرسٹر گوہر وہاں کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. سہیل آفریدی صاحب پہلے بالکل مسنگ ان پکچر تھے، اب کل سے وہ بھی بہنوں کے ہمراہ دکھائی دے رہے. کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں یشوین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست 2023 تھی میرا خیال، جب عمران خان کو پہلے کیس میں اریسٹ کیا گیا اور اٹک جیل بھیجا گیا، اور یہ تقریباً اب 5 اگست 2026 میں عمران خان کو 3 سال ہو جائیں گے. اب اس 3 سال کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا ایک ہیڈ تھا وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور 4 مہینے سے تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، یعنی سیلیٹری کنفائنمنٹ میں بیٹھا ہے، جس سے آپ اور اس کا کوئی ایک ہے نا پاکستان پینل کوڈ کے اندر موجود ہے کہ قید تنہائی، لیکن وہ تو جج نے کہیں سزا ہی نہیں دی. تو عمران خان اور بی بی بشرا سے کوئی ملاقات ہی نہیں کیا تھا. ایون دین کہ اب تو پولیس والے کو بھی جو وہ ڈیوٹی پہ ہے اس کو بھی کہا گیا کہ آپ نے عمران خان سے سلام نہیں کرنا، اس کا جواب نہیں دینا. انسانی اذیت کی انتہا ہے. اب یہ جب سچویشن ہو جائے تو لا محالہ بات ہے کہ اتنی لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی، ہمارے اوپر یہ پریشر ضرور آتا ہے. اس کی بہنیں بھی کہتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آپس میں کہ دیکھیں آپ لارجسٹ پارٹی ہے اور سب سے زیادہ پوزیشن ہولڈر بھی اس پارٹی میں ہے. کہ آپ ونگز دیکھ لیں کہ اگر ہمارا کنسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس کے سب سے زیادہ ونگز ہیں. کوئی پولیٹیکل ونگ ہے، کوئی اس کا ILF کا ونگ ہے، کوئی اس کا علماء کا ونگ ہے. تو وہ بہنیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر اتنے عہدے دار بھی ہیں اور اتنے پارلیمنٹیرین بھی موجود ہیں، سینیٹر، MPs، MNAs، وہ کہ فارم 45 پہ تو اگر گنے تو بہت زیادہ لوگ جیتے ہیں، تو ٹکٹ ہولڈر مین کہ وہ لوگ جنہوں نے کنٹیسٹ کیا خان صاحب کے نام پر، تو وہ بے شک ورکر نہ بھی ہے تو وہ آ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن یہ نہیں بچا کہ ہمارے کیسز ہائی کورٹ میں اب لگنے بند ہو گئے. اب یہ بھی میں نے اپنی 36 سالہ پریکٹس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک وکٹم عام آدمی بھی ہم وکالت نامہ سائن کر کے بھیجتے ہیں، دوسرے دن سپریڈنٹ جیل اٹیسٹ کر کے واپس بھیجتا ہے، ہم اس کی بیل موو کرتے ہیں جو بھی کیس ہوتا ہے. اب عمران خان کا اٹارنی بھی پاور آف اٹارنی سائن نہیں ہو رہا. اب جو عمران خان کا القادر تو جو سنگین بات بتا رہے ہیں، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کل شفیع جہاں صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے تو یہ کہا کہ اندر سے پیغام تو آتا ہے، پیغام ہم بھیجتے بھی ہیں. انہوں نے کل بھی ہمارے شو پہ کہا کہ آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا، وہ تو ابھی ہمیں اندر سے پیغام آیا کہ اچکزئی صاحب کو آن بورڈ لیں اور باقی میرے سے کنسلٹیشن کے بعد اس کو طے کریں. کون پیغام لا رہا ہے شفیع جان صاحب کے پاس؟ دیکھیں، خان کا ترجمان تو میں ہوں، شفیع جان تو ترجمان ہے سہیل آفریدی کا یا KP گورنمنٹ کا. میرے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی دیکھیں خان سے جب آپ کو ملنے نہیں دے رہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نے بھی ان سے بار بار کیا، انہوں نے کہا جی آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے پیغام آ جاتا ہے. نہیں پیغام دیکھیں نا، ہم دیکھیں یہ پیغام آتا ہے نا کہ اگر ایک اینکر پرسن کا میں نے پیغام سنا 92 کا، جو اینکر پرسن اسداللہ، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کی یہ طبیعت ہے. اب یہ پیغام آیا، یہ خان جہاں ہے تو کسی نے بات کی جی ڈاکٹر صاحب سے، خان صاحب نے کہا کہ مجھے کیوں اندر رکھا. وہ ایک جرنلسٹ ہے، وہ ایک سورس ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس طرح کا پیغام آنا، سہیل آفریدی خود کہتا ہے کہ خان صاحب سے میری ملاقات کرائی جائے. تو ملاقات جب سے CM بنے نہیں ہوئی، ہاں CM بنے، یعنی CM کے بعد اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا، بہنیں ٹھیک کہتی ہیں کہ اگر آپ اندر جائیں گے تو خان کی باتیں بہر آئیں گی نا، بیانیہ خان کا اس ٹائم بہر آتا ہے. لیکن میں ایک ہی چیز کے فوکس کروں گا جشفین، کہ اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خان صاحب کی ہیلتھ کنسرن جو ہے. خان صاحب کی آنکھ 85% ڈیمیج ہو چکی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے 2 پرائیویٹ ڈاکٹر اور اس کو انٹرنیشنل شفا میں ٹریٹمنٹ کا موقع دیا جائے. یہ ایک عام قیدی کا بھی حق ہے. بالکل، یہ مطالبہ تو ان کی بہنیں بھی کری ہیں. میں اس پہ بات کرتی ہوں حماد حسن صاحب سے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی صورتحال ہے، پہلے تو اپنی رائے اس پر دے دیجیے گا. علیمہ خان صاحبہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آپ کو ابھی بھی نظر آتی ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو کی جاتی رہی ہے کہ وہ پارٹی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا، پارٹی کا جو پولیٹیکل ایک دھڑا ہے وہ بالکل بھی جو ایسا لگتا ہے کہ ان کی کسی بھی بات کو فالو نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقسیم تو ہے سر وہاں پر. بہت شکریہ یشفین. دیکھیں، جن سیاسی جماعتوں پر برا وقت آیا تو ان کے اندر توڑ پھوڑ ہمیشہ دکھائی دی. یعنی جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو حنیف رامی بھی پارٹی سے نکل گئے، الگ پارٹی بنائی. مصطفیٰ جتوئی بھی نکل گئے تھے، مصطفیٰ کر بھی، بہت سارے لیڈرز پارٹی کو چھوڑ گئے تھے، لیکن پارٹی پھر بھی انٹیکٹ تھی. یعنی بے نظیر بھٹو
لیڈ کر رہی تھی، جیل میں تھی لیکن پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی، اور تمام کارکن اور پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ایسا ہی ہے. پھر جب نواز شریف صاحب پر مشکل وقت آیا تو گجرات کے چودھری بھی الگ ہو گئے تھے، شیخ رشید بھی الگ ہو گئے تھے، میاں اظہر بھی الگ ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ الگ ہو گئے تھے، لیکن پارٹی کو پہلے کلثوم نواز صاحبہ، پھر جاوید ہاشمی صاحب، مختلف لوگ لیڈ کرتے رہے اور پارٹی اپنی جگہ کھڑی تھی. یعنی پارٹی کے اندر کوئی دراڑ نہیں تھی. یہاں پر معاملہ مختلف ہے. یہاں پر پی ٹی آئی تو اپنی جگہ کھڑی ہے لیکن اس جماعت کے اندر کئی دھڑے نمایاں ہو گئے. یعنی بیرسٹر گور کے عمران خان کی بہنوں سے شدید اختلافات ہیں، علی امین گنڈاپور اور سہیل افریدی کے اختلافات ہیں، مراد سعید اور علی امین گنڈاپور کے اختلافات ہیں. اسی طرح یہ بہت دور تک پھیلاؤ ہے اس کا. یعنی پارٹی سے کوئی اگر گیا یا نہیں گیا وہ الگ بات ہے، لیکن پارٹی کے اندر دراڑ نمایاں ہے، پارٹی کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے. یعنی اس وقت کون لیڈ کر رہا ہے؟ بیرسٹر گور پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن کیا بیرسٹر کی بات کوئی کارکن مان رہا ہے؟ کیا ان کی مرضی سے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عمران خان کی بہنیں پارٹی کو اگر لیڈ کر رہی ہے تو ان کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن تو پارٹی میں ہے نہیں، وہ تو صرف عمران خان کی بہنیں. بھائی آپ وقتی طور پر علیمہ خان کو چیئرمین بنا دیتے، کم از کم یہ توڑ پھوڑ اور یہ انتشار نہ ہوتا. لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے نا کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی پالیٹکس میں انوالو ہو. تو اگر وہ یہ نہیں چاہتے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہے. تو پھر علیمہ خان کو تمام معاملات سے الگ کر لیتے. بس میں نے بیرسٹر گور کو چیئرمین بنا لیا ہے، جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ میری پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا سر، یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی نا پاکستان تحریک انصاف کی، تھوڑی سی حکومت کی بھی بات کر لیں. کل بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز، ایک صوبے کے چیف منسٹر، ان کی فیملی اڈیالہ کے باہر بیٹھی رہی، وہاں پہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا. سر گورنمنٹ کا یہ جو رویہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کو کب تک اس طرح سے سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھے گی حکومت؟ یاسمین آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی سر، آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا اپنا بیانیہ کیا ہے. جب جسٹس وقار سیٹھ نے اس نظام کے خلاف، اس بیانیے کے خلاف جو گزشتہ 70-80 سال سے چلا آ رہا ہے سیاسی منظرنامے میں، کبھی حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو ہوا، پھر ایبڈو کے ذریعے سیاستدانوں کو جس طرح نااہل کیا گیا، فاطمہ جناب، بھٹو، نواز شریف، بے نظیر، یہ سب ہمارے سامنے ہیں. ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. جب اس پہ جسٹس وقار سیٹھ کا بڑا دلیر فیصلہ آیا اور وہ ایک امید بن گئی تھی کہ چلو اب ہم اس ایرا سے نکل آنے والے ہیں، تو اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ اس کی مخالفت عمران خان نے کی تھی، کیونکہ اس وقت تو عمران خان اقتدار میں تھے اور ان کے مخالفین پر ابتلا اور آزمائش کا وقت تھا. کل اگر عمران خان رہا ہو جائے، ان کو ویسا ماحول میسر آ جائے جو جیسا 2011 یا 2014 یا 2018 میں میسر آیا تھا، تو کیا آج کے بیانیے پر وہ قائم رہیں گے؟ آج کے بیانیے پر تو نواز شریف بھی قائم نہیں رہے. جب وہ جی ٹی روڈ پر نکلے اور انہوں نے ووٹ کو عزت اور سول سپرمیسی کے بیانیے اٹھا لیے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، تو کیا نواز شریف آج اس جگہ کھڑے ہیں؟ بس میں یہی بات میں آپ سے کرنے لگی تھی، لیکن آپ نے اس بات کا خود ہی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دے دیا کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت کے بیانیے کو کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کرتے سر. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، یہ ہماری انفارچونیٹ ہسٹری ہے، لیکن ایسا ہی ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب کی جو بات ابھی ہم یہاں پر کر رہے ہیں، خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی، پارٹی کی ڈویژن کے حوالے سے بھی، میں تھوڑا سا آگے احتجاج کی طرف بھی جاتی ہوں، لیکن یہ اسی سے جوڑ کر اگر یہ بات کر لیں کہ احتجاج کو لے کر یا خان صاحب کی رہائی کو لے کر کوئی تحریک چلانے کو لے کر یا خان صاحب کے ہسپتال منتقلی کی چلے اگر بات کر لیں، دباؤ ڈالنے کو لے کر بھی آپ کے اندر ڈویژن ہے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب بڑی سخت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کر تو ویسے کچھ نہیں رہے لیکن بیانات تو دے رہے ہیں. ٹھیک کہا ہے حماد صاحب نے کہ جب مشکل دور کسی پارٹی پہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی پارٹی کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے بارے میں کوئی سوشل میڈیا پہ زیادہ آ رہا ہے کہ جی لوگ دیکھ رہے ہیں بھی آپس میں پارٹی میں ڈویژن زیادہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بہنیں کوئی پوزیشن پارٹی میں کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ خان نے نہیں کہا کہ میری بہن کو چیئرمین بنایا جائے. انہوں نے وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس طرح شوکت خانم ہے یا جس طرح نمر یونیورسٹی ہے. یعنی میں اپنا سکسیسر اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو
نہیں دینا چاہتا. لیکن ناکام نہیں رہے خان صاحب اس بات کے نہیں، اندر کہ اتنی بھی کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کریٹ نہیں کر سکے کہ ان کی ایبسنس میں اس ویکیوم کو پورا کر دیتے, نہیں. خلا کو پورا کر دیتے. آپ وہ دیکھیں نا, آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ نے مارشل لا کے دور گزرے, کبھی جبر ظلم فسطائیت ایسی دیکھی؟ کوئی بھی آپ کہیں سیکنڈ ایئر ہے, تھرڈ ایئر, وکلاء جیسے لوگوں کے اوپر سیمن ایٹی کے ایک پیرامیٹرز ہیں کہ سیمن ایٹی کب اٹیکٹ کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے اوپر 10 FIR سیمن ایٹی کہ میں بیل پہ ہوں, تو وہ تو یعنی مراد ہے کہ آپ پارٹی کو اتنے تک لے گئے ہیں کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ پارٹی کے خلاف آپ چادر چار دیواری ہر چیز کا ظلم ہو رہا ہے.